3 ادارے عدلیہ، انتظامیہ و مکننہ مفلوج ہو گئے ہیں، اور آپ گواہ ہیں کہ ہم 16 مہینے فلور آف دا ہاؤس چیختے رہے ہیں. ہم نے قبائلی عوام کے لیے آواز اٹھائی، ہم نے اپنا حق مانگا، ہم نے بارہا ان سے مطالبہ کیا کہ قبائلی عوام پہ آپریشن نہ کرے، وہاں پہ جو میگا پروجیکٹ ہے اس کے لیے فنڈ ریلیز کرے. لیکن دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ پہلے سہولتیں دے پھر ٹیکس لے. انہوں نے الٹا 10% ٹیکس لگا کے قبائلی عوام جو بے سر و سامانی کی حالت میں کیمپوں میں پڑے ہیں، جو بازاروں میں پھر رہے ہیں، وہاں پہ بھیک مانگ رہے ہیں، ان پہ ٹیکس لگایا. اب بات ہوئی یہاں پہ جرگی کی، تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے بانی چیئرمین کا، میں اپنے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کا، اور صوبائی اور ایم پی اے و قومی اسمبلی ممبران کا کہ انہوں نے مائننگ اور منرل بل کو روکا. ڈرامہ اس سے شروع ہوتا ہے. وفاقی حکومت کو جیسے ہی پتہ چلا کہ عمران خان مائننگ اور منرل کا بل صوبائی اسمبلی سے پاس نہیں کروائے گا، تب بھی انہوں نے ڈرامہ رچایا. میں ممبر ہوں سے پران کمیٹی کا، وہاں پہ کبھی یہ بات ڈسکس ہی نہیں ہوئی کہ یہاں پہ یہ قبائلی علاقوں کے لیے جرگہ یا ان کی سٹیٹس چینج کرنے کا کوئی وفاقی حکومت کوئی فیصلہ کرے کہ ان کے حالات زر بہتر ہو. لیکن انہوں نے اب تک اس پہ بات ہی نہیں کی. اب مائننگ اور منرل تک رسائی کے لیے جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے یہ باہر کی دنیا کے ساتھ، یہ ایسا ڈرامہ رچا رہے ہیں. میں واضح کروں کہ نہ تو وفاقی حکومت کی یہ اختیارات ہے کہ وہ صوبے میں انٹرفیرنس کرے، اور نہ قبائلی عوام اور نہ ہی ممبر قومی اسمبلی اور نہ صوبائی حکومت ان کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ وہاں پہ انٹرفیرنس کرے اور قبائلی علاقے جات کے سٹیٹس چینج کرے. قبائلی عوام کا جرگہ سسٹم، آپ کراچی جائے وہاں پہ جرگہ کروائے، کسی مرڈر کا جرگہ کروائے، آپ عدالت چلے جائے تو وہاں پہ بھی جرگہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. لہٰذا یہ ڈرامے جو قصے کہانیاں ہیں یہ منرل تک رسائی ہے، لہٰذا اس کو ہم ٹوٹلی مسترد کرتے ہیں اور ان کی جو کمیٹیاں اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب ہمارے منسٹر بھی ہیں اور ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہیں، اور یہ صوبائی اسمبلی سے ان کی نمائندگی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس طرح ہمارے سابقہ گورنر صاحب شاہ فرمان صاحب اور چیئرمین بیرسٹر گور صاحب اور ایم این اے اقبال آفریدی صاحب نے کہا کہ ان کی بدنیتی ہے، یہ جو بھی ابھی کرنے جا رہے ہیں، اگر فرض کریں ان کی نیت ٹھیک ہوتی تو جس طرح انہوں نے سرتاج عزیز رپورٹ میں ہم سے کمٹ کیا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے سالانہ 100 بلین فنڈز دیں گے، آپ کے لیے جو ہے ہم 3% ڈویزبل پول میں رکھیں گے، آپ کے لیے ہم 1% وار آن ٹیرر میں دیں گے، تو ان کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے وہ رقم ہمارے لیے ریلیز کرتے تاکہ جو ہماری محرومیاں ہیں قبائلی اضلاع کی وہ ختم ہوتی. لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا. سب سے پہلے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں یہ ترقیاتی فنڈ ان کے جو نان الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کے ذریعے یہ وہاں پر استعمال کرنا چاہ رہے تھے، لیکن صوبائی اسمبلی کے فلور سے ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا. اس کے بعد دوسری بدنیت تھی، انہوں نے جو ہے اس جرگہ کمیٹی کے فارم میں ہم پر مسلط کرنا چاہا. اس کو بھی ہم یہاں سے مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ پیورلی بدنیتی پر مبنی ہے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم میں صوبے کا اختیار ہے کہ وہ اپنے اضلاع میں جتنی بھی انتظامی امور ہے وہ سنبھالیں. 25ویں آئینی ترمیم کے بعد سابقہ فاٹا وہ کے پی کا حصہ ہے. اگر فرض کریں ہمیں وہاں پر جو ہے جرگہ سسٹم مضبوط کرنا ہے تو یہ اختیار ہماری صوبائی گورنمنٹ کا ہے، یہ ہماری پروونشل اسمبلی کا ہے، یہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے. پاکستان اس لیے تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا. جس کا کام ہے حفاظت کرنا وہ لیکچر دیتے پھر رہے ہیں، جن کا کام ہے انصاف دینا وہ چٹوں کا انتظار کر رہے ہیں، جن کا کام ہے لیجسلیشن کرنا وہ جو ہے بوٹ پالش کر رہے ہیں. اس لیے جو جن کا کام ہے برائے مہربانی وہ کریں. ہم صرف یہ مرکزی حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جو آپ لوگوں نے کمٹ کیا تھا وہ فنڈ دے دیں، باقی ہم جانے ہمارا کام جانے. قوم ہمارے ساتھ متفق ہے. جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہاں پر کلیئر کٹ میجورٹی حاصل کی ہے سابقہ فاٹا سے، تو انشاءاللہ تعالی جرگہ بھی ہم بحال کریں گے، وہاں کی محرومیاں بھی ہم ختم کریں گے. آپ لوگوں کا جو فرض ہے برائے مہربانی وہ کریں. شکریہ. ہمارے لا منسٹر ہے آفتاب صاحب بات کریں گے اور پھر میں انہوں نے
जोर से बोला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारे मशरान ने यहाँ पे बात की बड़ी तफसील से। अब हम जिस इशू के ऊपर बैठे हैं वो बुनियादी तौर पर ये है कि सेफ्रॉन मिनिस्ट्री ने आज एक मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने इंटरफेरेंस करने की कोशिश की सूबे के मसाइल में। हालांकि मर्जर के बाद ये टोटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हक है कि वो जो भी लेजिस्लेशन हो वो अपने मर्ज साइड के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए करें। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अगर आपको इल्म में होगा कि 2020 का एक्ट हमारा मौजूद है सूबे में, वो ऑलरेडी इन प्लेस है। उसमें हम और भी मज़ीद बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह, क्या ज़रूरत पेश आई कि सेफ्रॉन मिनिस्ट्री जो है वो इसके ऊपर सूबे के मामलात में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और जिस तरह सुहेल साहब ने बताया कि इससे बेशतर भी इन्होंने प्लानिंग मिनिस्ट्री से एक स्टीयरिंग कमेटी नोटिफाई की थी जो कि AIP एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम जिसमें 3% जो 10 साल का वादा किया गया था, जो भी विफाक नहीं दे रहे हैं उसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कीम करेंगे। हालांकि ये टोटली सूबे का हक है कि वो जिस तरह चाहे, वहाँ पे इलेक्टेड रेप्स ऑलरेडी मौजूद हैं मर्ज साइड के, कि वो आइडेंटिफाई करेंगे इन स्कीम्स को। दूसरी सबसे अहम बात कि एक तरफ तो ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि हमने मर्जर किया था, दूसरी तरफ यही PMLN और इनकी PDM की सारी जमातें जो हैं वो जब से हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है सिंस फरवरी 2024, तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से वो कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ तो इंटरफेरेंस करें और दूसरी तरफ वो हमारे फाइनेंशियल जितने भी ओब्लिगेशंस हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो पूरे नहीं कर रहे हैं। एक तरफ वो AIP में फ़ंड उन्होंने रोका हुआ है 16 जुलाई से, दूसरी तरफ PSDP का जितना शेयर बनता है। तीसरी बात देखें, 3% जो वादा किया गया था मर्जर में, जो सरताज अजीज़ की कमीशन थी उसमें, वो 3% 2018 में 100 अरब बनता था। ये करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से वो 223 अरब एक साल का बनता है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अब तक इन सारों पैसों में जो 1000 अरब से ज़्यादा बनते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 132 अरब अब तक आ चुके हैं 2018 से। दूसरी तरफ NFC का जो बारहा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर चुके हैं। NFC शेयर हमारा पुराने सूबे का जो शेयर है वो 14.62 है, 14.62, और मर्जर के बाद वो शेयर हमारा बनता है 19.62, यानी 4.84 जो है वो एडिशनल हमारा शेयर बनता है। आपके इंफॉर्मेशन में लाना चाहूँगा कि सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2024 और 25 के हिसाब से 4.84% जो हमारा एडिशनल शेयर बनता है मर्जर के बाद, वो बनता है 360 अरब से ज़्यादा एक साल का, जो कि हमें नहीं दे रहे हैं वफाकी हुकूमत। तो ये सारे मामलात हैं, एक तरफ वो हमें अपना ड्यू शेयर नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो सूबे के मामलात में बेजा इंटरफेरेंस कर रहे हैं। कभी वो टैक्स लगा रहे हैं हमारे पाटा और फाटा के लोगों के ऊपर, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल। आपको पता है कि खान साहब के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अमन व अमान आ चुका था, लोग मुतमईन थे, ना कोई दहशत गर्दी थी, ना ड्रोन हमले थे। अब अचानक जो है जो ही PDM हुकूमत आ जाती है, फिर फाटा में जो है, फाटा के जितना भी बेल्ट है उसमें बाढ़ लगाने के बावजूद जिसके ऊपर अरबों रुपए लग चुके हैं, फिर दोबारा इंसर्जेंसी जो है वो सर उठा लेती है, फिर धमाके भी शुरू हो जाते हैं, लोगों से रैंसम भी शुरू हो जाता है। और कल मेरे शहर के कोहाट के 3 FC के मुलाजमीन के सर कटे हुए जो है वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये हालात हैं, और दूसरी तरफ आप उन लोगों के साथ उनका ड्यू शेयर नहीं देकर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू जी। बस मैं अब इसको कंक्लूड करूंगा, अपने ज़हन में रखिएगा, और मैं ये सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि ये देख लें कि ये लोग जो हमारे पीछे खड़े हैं ये कौन है। जैसा कि गौर साहब ने भी बताया, ये मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के। क्या तादाद है हमारी? हम 95% हैं। वाटा की आवाम ने 95% जो वोट है आवाम ने वो हमारे नुमाइंदों को दिया है।
پاکستان تحریک انصاف فاٹا کی آواز ہے، یہ ان کے اصل نمائندے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ آج جو امیر مقام نے پریس کانفرنس کی میں نے وہ سنا ہے، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی مشاورت تو صرف ایک بہانہ ہے، فاٹا کا انضمام جو ہے وہ نشانہ ہے۔ ہم تو بڑا واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ بات کی ہے اقبال بھائی نے، انہوں نے بھی ٹھیک کہا، ہمارے جو ایم این اے ہے، کہ بیسیکلی یہ مائنز اور منرلز کی طرف نظر لگا کے بیٹھے ہیں، کیونکہ واحد رکاوٹ جو آپریشن کے درمیان ہے وہ صوبائی حکومت ہے، اور صوبائی حکومت کی طرف سے بارہا یہ کہا جا چکا ہے کہ ہم رجسٹ کریں گے اور ہم فاٹا میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ واپس چلا جائے، گو کہ آج وہ اس سے مکر گئے۔ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کمیٹی جب فارم ہوئی، اس کی پہلی میٹنگ جو ہے وہ یکم کو ہوئی، جس میں منسٹریل لیول میٹنگ میں آپ کی حکومت کی طرف سے، تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے بیرسٹر صاحب اور آئی جی جو ہے انہوں نے شرکت کی۔ اور ایک چیز بڑی واضح ہے، جو سوال وہاں پہ اٹھایا گیا وہ بڑا سمپل ہے، فارمیشن، لیگیلٹی آف دی فارمیشن۔ وزیر اعظم کون ہوتے ہیں؟ وہ صوبوں میں مداخلت کرنے والے۔ وزیر اعظم کس اختیار سے ایک کمیٹی بناتے ہیں جس میں وہ کے پی کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ فاٹا کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں؟ اب اس وقت بہانہ بنا رہے ہیں کہ جرگہ ہے، جرگہ تو کلچر ہے خیبر پختونخوا کا، مگر ان کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں کہ اے ڈی آر 2020 ایکٹ جو ہے اس کے تحت آلریڈی ایک جرگہ بن چکا ہے، اور اس جرگے کی بہتری کے لیے اور اس میں اور اس کو وہ لانے کے لیے اس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑا جرگہ تو یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ جو فاٹا کے اراکین ہیں، چاہے ممبر قومی اسمبلی ہے، چاہے ممبر صوبائی اسمبلی ہے، ان سے بڑا کوئی جرگہ نہیں ہو سکتا۔ فاٹا اور کے پی کے لوگ اپنے فیصلے خود کرنا